جی فائدہ، ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب کے آخر میں الف بڑھا دینے سے تثنیہ مذکر غائب بن جاتا ہے، جیسے فعل سے فعلا، اور واو اس سے پہلے پیش، یعنی واو لگاؤ اور اس کے پہلے والے لفظ پر پہلے حرف پر پیش لگا دینے سے جمع مذکر غائب بن جاتا ہے، جیسے فعل سے فعلو، اور تا ساکن بڑھا دینے سے واحد مؤنث غائب بن جاتا ہے، جیسے فعل سے فعلت، اور لفظ تا یعنی تا الف تا، ٹھیک ہے، لگا دینے سے تثنیہ مؤنث غائب بن جاتا ہے، جیسے فعل سے فعلتا۔ بات آئی سمجھ میں؟ ہاں آسان ہے۔ یہی عمل ہر فعل ماضی میں کرو، تمام گردانیں، مجرد کی، مزید فی کی، رباعی کی، ثلاثی کی، خماسی کی، جو بھی گردانیں ہیں ساری کی ساری گردانوں میں یہی عمل فعل ماضی میں کرنا پڑتا ہے۔ بات سمجھے؟ یہی عمل ہر فعل ماضی میں کرو، جیسے اجتنب سے اجتنبا، اجتنبو، اجتنبت، اجتنبتا بنیں گے۔ بات سمجھے؟ یہ تو ہو گئے غائب کے صیغے، نہیں یہ تو ہو گئے غائب کے 5 صیغے، ابھی جمع مؤنث غائب کا رہتا ہے۔ اب جمع مؤنث کیسے بنائیں گے؟ اس میں ایک اور کام کرنا پڑے گا، آخر کو ساکن کر کے پھر دوسرے لفظ لگانے پڑے گا، آخر کو فعل کو فعل کر کے پھر آخر میں نون لگا دو تو جمع مؤنث فعلن، پھر ساکن کر کے تا لگا دو تو واحد مذکر تما لگا دو تو تثنیہ مذکر حاضر، اور تم لگا دو تو جمع مذکر حاضر، اس طرح علم مجر الی آخری۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اور واحد مؤنث غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے، یعنی فعل کے آخری حرف کو ساکن کر کے نون مفتوح لگا دینے سے جمع مؤنث غائب، جیسے فعل سے فعلن، اور پھر ساکن کر کے تا مفتوح لگا دینے سے کیا ہے؟ واحد مذکر حاضر، جیسے فعل سے فعلت، اور تما یعنی وہی ساکن کر کے سارے لگانے ہیں، تما لگانے سے تثنیہ مذکر حاضر، جیسے فعل سے فعل تما، اور تم لگا دینے سے جمع مذکر حاضر، جیسے فعل سے فعل تم، اور تی یعنی تا مکسور لگانے دینے سے واحد مؤنث حاضر، جیسے فعل سے فعلتی، اور تما لگا دینے سے تثنیہ مؤنث حاضر، جیسے فعل سے فعلتما، اور تن، ٹھیک ہے، لگا دینے سے جمع مؤنث حاضر بن جاتا ہے، جیسے فعل سے فعلتن، اور تو یعنی تا مضموم لگا دینے سے واحد مذکر و مؤنث متکلم، واحد مذکر و مؤنث متکلم، ٹھیک ہے، فعلتو بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ لگا دینے سے تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، جس کو جمع متکلم مشترک بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مال غیر مشترک بھی کہتے ہیں۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ جی جیسے فعل سے فعلنا بن گیا۔ بات آئی سمجھ میں؟ یہی عمل ہر ماضی میں کرو، ثلاثی مجرد ہو، ثلاثی مزید فی ہو، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد ہو، خماسی مزید فی، اس میں سے ماضی آتا ہے، بہرحال آتا ہے یا نہیں آتا آگے پڑھ لیں گے انشاءاللہ، لیکن کیا ہے جی اس میں یہی کام کرنے ہیں ساروں میں، ٹھیک ہے، جیسے اجتنب سے اجتنبنا، اور اجتنبتا، اجتنبتما، اجتنبتم، اجتنبتی، اجتنبتما، اجتنبتن، اجتنبتو، اجتنب نہ بنیں گے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ آگے ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ، یہ وہ چیز ہے جو یاد کرنی، وہ چیز ہے سمجھنے کی، یہ چیز ہے یاد کرنی۔ اب ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ، ماضی معروف کے صیغے واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ، آخری حرف ہے نا اس پہ جیسے زبر ہے ویسے زبر رہنے دو، اور آخر کے پاس والے حرف کو زیر دے دو، آخری حرف سے جو پہلے والا ہے اس پر کیا دینی ہے؟ اگر زیر نہ ہو، اگر زیر چنانچہ کسی میں زیر ہوتی بھی ہے، جیسے باب سمیع ہے، ٹھیک ہے، اس طرح باب حسیب ہے، ان میں فعل ماضی کے جو معروف ہے اس میں بھی زیر ہوتی ہے پہلے سے ہی، تو اس میں دینے کی ضرورت نہیں ہو، تو پہلے سے موجود ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ دو زیر نہیں دینا، پھر ایک ہے تو دوسری لگانا، نہیں بات آئی سمجھ میں؟
جی اگر زیر نہ ہو اور باقی جتنے حرکت والے حرف ہوں، یعنی آخری دو سے پہلے جتنے حرکت والے حرف ہوں، خواہ ایک یا دو، سب کو پیش دے دو، ماضی مجہول کا صیغہ واحد مذکر غائب بن جائے گا۔ ماضی مجہول کا صیغہ واحد مذکر غائب سمجھے نہیں سمجھے؟ بورڈ پہ سمجھاؤ یا سمجھ گئے؟ ہاں بن جائے گا، مجہول بن جائے گا نا، مجہول کہ آخر میں آخری حرف کو سمجھے؟ ہاں سمجھے؟ صفا اوئے سمجھ گئے؟ چلو بس اسی میں سمجھو۔ یہ ضرب کیا ہے؟ ضرب۔ اب با کو اپنی حالت پر چھوڑ دو اور را پہ زیر دے دو، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پہلے جتنے بھی لفظ ہیں ان کو پیش دے دو۔ ایک ہی ہے ضاد، تو اس کو پیش دے دو، کیا بن گیا؟ ضرب سے ضرب۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ضرب۔ اور دیکھو سمیع لکھا ہوا ہے، سمیع۔ اب عین کو اپنے حالت پر چھوڑ دو اور می اس سے پہلے لفظ پر اگر کسرہ نہ ہو تو کسرہ دے دو، لیکن یہاں پہلے سے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی جو اس سے پہلے والے لفظ ہیں سب کو، لیکن حرکت والے یاد رکھنا، اس سے پہلے سب حرکت والوں کو پیش دینی ہے، ساکن کو ساکن ہی رہنے دینا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ جیسے سمیع سے سمیع اور اکرم سے اب میم کو چھوڑ دو اپنی حالت پر، را پہ زیر دے دو، باقی پہلے جو بھی لفظ ہیں جو متحرک ہیں ان کو پیش دے دو۔ چنانچہ کاف تو ساکن ہے اس کو چھوڑ دو، حمزہ متحرک ہے اس کو کیا دے دینا ہے؟ پیش دینا ہے، جیسے اکرم سے اکرم۔ اور اجتنب اب اس میں جو ہے با کو اپنے حال پر چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے نون ہے نا، اس کے زیر دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیم تو ساکن ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اب تا اور الف، تا اور حمزہ یہ متحرک ہیں، ان دونوں کو پیش دینا ہے، تو کیا بن گیا؟ اجتنبا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ پھر باقی صیغے بنانے کے لیے، یعنی اب واحد بن گیا نا، تثنیہ کے لیے الف، جمع کے لیے واو، مؤنث واحد مؤنث کے لیے تا ساکن، تثنیہ مؤنث کے لیے تا الف تا، اور اس طرح جمع مؤنث کے لیے آخر کو ساکن کر کے نون زبر نہ، اسی طرح آخر تک بناتے چلے جائیں گے تو سارا بن جائے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ چلو اس کو یاد کرو، آئی بات سمجھ میں؟ آگے فائدہ، ماضی مثبت کے شروع میں ما لگا دینے سے ماضی منفی بن جاتا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اب اس کو جلدی سے یاد کرو، پھر آگے سوالات ہیں۔